اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی بغور سنو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس کا شان نزول ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو صحابہ کرام کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ اور یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی تھی، اور اس کا دوسرا لفظ یعنی انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ اور ہمتن گوش ہو جاؤ کہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ مسئلہ دربار انبیاء علیہم السلام میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں مسئلہ لکھا ہے کہ للکافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔